واقعہ کربلا ہر دور کے ذی شعور افراد کے لیے علم و آگاہی اور شعور و عرفان کا ذریعہ رہا ہے۔ علم و ادب کے بہت سے شعبے اس واقعہ کی روشنی میں پروان چڑھے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ظالم کے خلاف نبرد آزما ہیں، واقعہ کربلا ان کے لیے اصلاح و تربیت کا کام دے رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دستے در دستے یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین، قرآن مجید کے پارہ 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 کی ابتدائی چند آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا تعالیٰ کی مدد کے مستحق بنو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور اولاد کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت، مہربانیاں اور سلام ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات کربلا والوں کی قربانی کی عملی تفسیر ہے، اس لیے انہوں نے ان آیات میں موجود مصیبت کی تمام صورتیں دیکھ لیں۔ ظالم حکمرانوں کا ہر ظلم برداشت کیا، پیاسے رہے، بھوکے رہے، ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ننھے بچوں پر رحم نہ کیا گیا اور انہیں تیروں سے شہید کیا گیا۔ یہ مظالم صبر و استقامت سے برداشت کر کے دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کا ذریعہ بنے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے سفر کے شروع ہی میں اہل مدینہ سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے نانا پاک کی امت کی اصلاح اور عمل بالمعروف النہی عن المنکر کے لیے ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ اہل مدینہ نے آپ کو روکنے کے لیے تجاویز دیں، لیکن آپ نے فرمایا میرا جانا ٹھہر گیا ہے، جو کام مجھے کرنا ہے وہ یہاں رہ کر نہیں ہو سکتا۔ اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط لکھ کر اپنی قیادت کے لیے آپ کو بلایا، مگر ریاست کے مقابلے میں قیام کرنا آسان نہیں تھا۔ کربلا کے سفر کے پہلے مرحلے پر امام علی مقام کو اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اپنا سفر جاری رکھنے کا عہد کیا۔ اپنے سفیر مسلم بن عقیل کی شہادت کو امام علی مقام نے نہایت صبر و رضا سے برداشت کیا۔ مدینہ سے روانگی کے وقت آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی اور سفر نہ کر سکتی تھی۔ یہ جدائی بھی امام علی مقام نے برداشت کی۔ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اس لیے کہ دوران حج دہشت گردی کے منصوبے بن رہے تھے اور کعبہ کی حرمت واجب تھی، لہٰذا امام علی مقام عمرہ ادا کر کے مکہ سے نکل رہے تھے اور حاجی مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ کربلا کے قافلے میں ہر عمر اور طبقے کے افراد موجود تھے، بچے، جوان، بزرگ، خواتین، جن کی سردار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد دین اسلام پر قربان کر دیے۔ کربلا کے قافلے کا ہر فرد اصرار و قربانی، صبر و تحمل، یقین محکم اور نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال پیش کرتا نظر آتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑھاپے کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ہیں اور شہادت کے لیے بے قرار ہیں۔ حضرت عباس علمدار حسینی فوج کے سپہ سالار ہیں۔ وہ پیاسے بچوں کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتے ہیں اور امام علی مقام سے اجازت لے کر پانی حاصل کرنے کے لیے دریا پر جاتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں۔ خود پانی نہیں پیتے کہ ان کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے ہیں۔
جب پانی لے کر واپس خیموں کی طرف آئے تو یزیدی لشکر نے گھیرے میں لے لیا اور پانی کی مشک تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دریا کی طرف چل پڑے، لیکن حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ کربلا دہشت گردی کے خلاف، ظلم و ستم، ناانصافی کے خلاف، جبر و ملکیت کے خلاف، حق و سچ، دین اور دیانت، صبر و رضا کے اسلحہ سے لڑی جانے والی جنگ ہے، جس میں ظالم وقتی طور پر تو جیت گئے، لیکن ابدی بدبختی اور شکست ان کے مقدر میں تھی۔